بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران قرآن حکیم کی تیسری صورت ہے۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ خاص طور پر آج ہم جانیں گے کہ اس کے نزول کا پس منظر کیا ہے اور جمعے والے دن پڑھنے سے اس سے کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور رات کے آخری حصے میں اس کی کون سی آیات پڑھنے سے اللہ رب العالمین کرم اور رحمتیں فرماتا ہے۔ سب سے پہلے میں جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو علامہ بیقاہی نے نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے ایک سنام ہے، یعنی کوہان ہے۔ کوہان کہتے ہیں اونچی جگہ کو، بلندی کو۔ تو قرآن کی بلندی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ تاج وَتَاجُ الْقُرْآنِ آل عمران، ہر چیز کا ایک تاج ہوتا ہے، اور قرآن کا تاج سورہ آل عمران ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کا تاج سورہ آل عمران کو کہا۔ اسی طرح ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرؤوا الزہراوین، خاص طور پر دو چمکتی صورتیں پڑھو، یعنی زہراوین کہا، یعنی دو زہرا پڑھو۔ یہ دو زہرا کون سی ہیں؟ پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا البقرہ و آل عمران، یعنی سورہ بقرہ کو بھی رسول اللہ علیہ السلام نے کہا یہ زہرا ہے، اور سورہ آل عمران کو کہا یہ بھی زہرا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والوں پر جس طرح بادل اور سائباں سایہ کرتا ہے اس طرح سایہ کریں گی، یا جس طرح پرندوں کے غول ہوں اور وہ صف بندی کے ساتھ ایسے سایہ کیے ہوئے ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ آل عمران اس طرح اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کیے ہوں گی۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بحث کریں گی، یا اللہ جو مجھے پڑھتا رہا، جو پڑھتا رہا، اس کے لیے اس کا پڑھنا باعث برکت بنا، اس کے لیے اس کو باعث شفا بنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، ان کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس پر کسی بھی باطل قوت یعنی کسی جادو شیطانیت کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح دارمی کے حوالے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے سورہ آل عمران پڑھی وہ غنی ہے، اور سورہ نساء پڑھی تو وہ تربیت یافتہ ہے۔ اور اسی روایت کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہقی نے جو بیان کیا، اس میں یہ ہے کہ غریبوں کا خزانہ سورہ آل عمران ہے، کہ رات کے آخری حصے میں اس کو پڑھا جائے تو اللہ غربت کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے الجامع لاحکام القرآن میں، علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں، اور بیقاہی نے نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں، یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اسم اعظم ہے۔ ایک آیت پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت فرمائی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی سورہ آل عمران کی آیت۔ تو فرمایا کہ ان میں اسم اعظم ہے،
اور اسم اعظم کی کیا فضیلت ہے؟ ابن ابی شیبہ کی روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سورہ آل عمران کی تلاوت کی، تو جس وقت اس نے تلاوت کی تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ آل عمران پڑھتا ہے، اور یاد رکھو اس میں اسم اعظم ہے، اور وہ پڑھا جائے اور پھر جو دعا کی جائے اللہ رب العالمین اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح سورہ آل عمران پڑھنے والے کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری، اگر رات میں اس کی آل عمران کی آخری آیتیں پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی رات کو سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھی جائیں تو اللہ رب العالمین پوری رات قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعہ والا دن سورہ آل عمران پڑھی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سورج غروب ہونے تک ایسے شخص پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے پس منظر کے حوالے سے امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اور بیقاہی نے نظم الدرر کے اندر اور اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی یہ بات بیان کی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا وفد، جس کی تعداد 60 تھی اور ان میں 14 سردار تھے، ان 14 میں بھی 3 بڑے سردار تھے، اور ان میں بھی ایک اس پوری قوم کا امیر تھا جس کی سارے بات مانتے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کچھ سوال کیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو ان کے جوابات کے پس منظر میں سورہ آل عمران کی پہلی 83 آیات نازل ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں سورہ آل عمران کے مضامین کا ایک اختصار کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی برکات نصیب فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔